تقسیم ہند کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں میں ایک ہمارا گھرانہ بھی تھا۔ اپنا سب کچھ یوں چھوڑ جائے تو زندگی آسان نہیں ہوتی، اور اگر میری جیسی عورت جس کا شوہر اس کا نہ رہے تو وہ تو ایک لٹے ہوئے قافلے کی وہ سپاہی ہوتی ہے جس کے آنے والا کل غیر محفوظ ہوتا ہے۔ میری شادی پاکستان کے وجود میں آنے سے کچھ سال قبل آگرہ میں ہوئی تھی۔ ان دنوں تحریک پاکستان زوروں پر تھی، پھر تقسیم برصغیر کے بعد نیا ملک وجود میں آ گیا۔ سسر صاحب میرے سگے چچا تھے، وہ اور ان کے بیٹوں نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو ہی برصغیر کی آزادی کا اعلان ہوا، ہم سب بہت خوش ہوئے۔ خاص طور پر چچا جان کی خوشی میں بہت اضافہ ہوا۔ جہاں ان کی خوشی میں اضافہ ہوا، وہاں اب ان کا شہر میں رہنا عذاب بنتا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس محلے میں چچا جان رہتے تھے وہاں زیادہ تر ہندو گھرانے آباد تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے سسر صاحب کا جوش و خروش اور تحریک آزادی میں ان کی شمولیت کو نوٹ کر لیا۔ چچا جان ایک جوشیلے مقرر تھے اور ان کی تقریروں میں بڑا اثر تھا۔ پاکستان وجود میں آتے ہی کچھ محلے دار چچا کے پاس آئے اور کہا، فاروقی صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سب کے کام آتے تھے اور کسی کو بھی رنجش کا موقع نہ دیتے تھے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ تحریک آزادی کے زبردست حامی رہے ہیں، اس بنا پر کچھ ہندو محلے داروں کی نظروں میں آپ کھٹک رہے ہیں۔ مبادا وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، بہتر ہوگا کہ آپ وقت سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور اپنا مال و اسباب بھی محفوظ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائیوں کے ہاتھوں جان اور مال دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ لوگ چچا جان کے بہت اچھے دوست تھے، بچپن ساتھ گزرا تھا، اس لیے ان دوستوں نے وقت پر خبردار کر دیا۔ یوں سسر صاحب نے نئے وطن کے لیے رخت سفر باندھ لیا، جائیداد چھوڑی، صرف اپنے خانوادے کو ساتھ لیا اور بحفاظت پاکستان کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر بہت سے مسائل سے نبرد آدما ہوئے، تاہم پڑھے لکھے تھے، جلد مسائل پر قابو پا لیا اور ایک اچھے محکمے میں نوکری مل گئی، گھر بھی مل گیا، زندگی کی گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ میرے دونوں جیٹھ کاروباری ذہن رکھتے تھے، انہوں نے تھوڑے سے سرمایے سے ذاتی کاروبار شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی ترقی کرتا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ خوشحال ہو گئے، اپنے گھر بنا لیے اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بدقسمتی سے میرے شوہر عظمت زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے، کاروبار میں بھی دلچسپی نہ لی، بیکار رہنے کی وجہ سے چند اوباش قسم کے دوست بن گئے۔ سارا وقت انہی کے ہمراہ گزرنے لگا، یوں اپنا برباد کرتے وقت رہے اور خرچ کے لیے اپنے والد سے روپے مانگتے رہے۔ میں ناچار ساس سسر کے ساتھ رہتی، شوہر کماتے نہ تھے تو علیحدہ گھر کیسے بناتی۔ پھر میں نے ساس اور سسر کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ میری جٹھانیاں عیش کی زندگی بسر کر رہی تھیں اور میں ضروریات زندگی کو ترس رہی تھی۔ مجھ کو شوہر سے نہیں، اپنی قسمت سے گلہ تھا۔ ادھر عظمت ہر وقت کہتے کہ مجھ کو بدصورت اور ان پڑھ شریک حیات ملی، اور یہی میری غربت کا سبب بھی ہے۔ بے شک میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن بدصورت بالکل نہ تھی۔ حالات کی وجہ سے نقوش بگڑ گئے تھے اور رنگ روپ جل گیا تھا۔ گھر کے کام کاج سے وقت بچ جاتا تو کڑھائی کر لیا کرتی، یوں چار پیسے ہاتھ آ جاتے تھے۔ یہ کام میں نے انڈیا میں سیکھا تھا۔ میرے میکے کے گھر سے قریب ہی وہاں ایک دستکاری اسکول تھا، جہاں لڑکیوں کو مفت کڑھائی سکھائی جاتی۔ ست شکر کہ میں نے کڑھائی سیکھ لی تھی، جو آج بوقت ضرورت یہ ہنر میرے کام آ رہا تھا۔ میری میکے والوں نے ہجرت نہ کی تھی، وہ انڈیا میں رہ گئے اور میں سسرال والوں کے ساتھ نئے وطن آ گئی۔ اب والدین سے ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ بے شک زندگی کی گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، ساس سسر کی وفات کے بعد ہماری ذمہ داری عظمت کو ہی اٹھانی تھی، لیکن ایک پہیا اگر ٹھیک نہ ہو تو زندگی کی گاڑی سلیقے سے نہیں چلتی۔ میں بہت جلد تھکنے لگی تھی، عظمت گھر کی طرف دھیان نہ دیتے تھے اور بچوں کی ذمہ داریاں اکیلے نہ اٹھا سکتی تھی۔ وہ جو کماتے اپنی ذات کی آسائش پر خرچ کر دیتے تھے۔ بچے اب باشعور ہو چکے تھے، لڑکیوں کی شادیاں کرنی تھی۔ میں نے بڑے جیٹ سے کہا،
آپ عظمت کو سمجھائیں، یہ اپنے فرائض سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ جب دونوں جیٹھ اس معاملے کے بیچ پڑے تو عظمت نے گھر کا خرچہ باندھ دیا، مگر اس شرط پر کہ وہ جو مرضی آئے کرے، جیسی زندگی چاہے گزارے، میں دخل نہ دوں گی۔ یہ کون سی نئی بات تھی؟ شروع دن سے ہی میں اپنی مرضی کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی سرگرمیاں تھیں، مجھ میں پوچھنے کی جرأت کہاں تھی؟ سسر صاحب نے بھلا کیا کہ اپنا بنگلہ میرے حوالے کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے باقی بچے سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اپنے بنگلے موجود ہیں، لہٰذا یہ گھر میں صالحہ کو دیتا ہوں کہ اس نے بیٹی بن کر میری خدمت کی۔ عظمت کی ہم سے دور رہنے کی اصل وجہ ایک عورت تھی جو خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ وہ اس کے چکر میں آ گئے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد انہوں نے مجھ سے اصرار شروع کر دیا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تب ہی تم سے شادی کروں گی جب تمہاری بیوی تمہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دے گی۔ عظمت نے کہا کہ تم مجھے اجازت نہ دو گی تو ہمارا واسطہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حکم تھا یا دھمکی، میں سمجھ نہ سکی۔ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ پہلے بھی میری کون سی پرواہ کرتے تھے۔ اس عورت سے ان کا تعلق کب سے تھا یہ میں نہیں جانتی۔ اس کا نام عرفہ تھا اور وہ ایک چلتی پرزہ قسم کی عورت تھی۔ میرا اس دنیا میں شوہر کے سوا کوئی نہ تھا۔ مجھ کو ہر صورت عظمت کی خوشنودی درکار تھی۔ عظمت نے بالآخر اس عورت سے شادی کر لی اور اس کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ اس نے شروع میں مجھ سے اچھا رویہ رکھا، بچوں سے بھی پیار سے پیش آئی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر کی ہر شے پر قبضہ جمانے لگی۔ میرے بچوں کو باپ کی دوسری شادی کا بہت غم تھا۔ دادا کے مرنے سے ان کے سارے سہارے ختم ہو گئے تھے۔ ایک گھر تھا جو وہ ہم کو دے گئے تھے، اس پر بھی سوتن نے قبضہ جما لیا۔ ایک دن عظمت نے مجھے اور بچوں کو ایک معمولی سے گھر میں منتقل کر دیا جس میں کھڑکی چارپائیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سسر کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے اور بچوں کے کپڑے اور ان کی کتابوں کے سوا کچھ نہ اٹھایا، کیونکہ عظمت نے کہا کہ میں تمہیں ہر شے نہیں لے کر دوں گا، یہاں سے کچھ بھی مت لے کر جانا، یہاں کی چیزیں یہیں رہنے دو۔ میرے بچوں نے باپ کے اس رویے کا بہت غم کیا، خاص طور پر بڑے بیٹے احمد کو بہت رنج ہوا، کیونکہ وہ دادا کا پیارا تھا اور دادا نے مرنے سے قبل سب کچھ اسے سونپ کر کہا تھا کہ میرے تمام سامان کے تم وارث ہو۔ احمد بی اے کے پیپرز دے چکا تھا۔ اسے اپنے تایا کے توسط سے ایک بینک میں نوکری مل گئی۔ اس نے گھر سنبھال لیا اور اب اپنے باپ کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ادھر عظمت نے بھی جب دیکھا کہ احمد نے ہم کو سنبھال لیا تو وہ ہم سے ہر طرح سے لا تعلق ہو گئے اور اپنی نئی بیوی کے ہو کر رہ گئے۔ وہ اب سے ہم سے ملنے بھی نہ آتے تھے۔ خرچہ تو کجا، عید بقرہ عید پر بھی بچوں کو کچھ لے کر نہ دیتے، ان کے تایا ہی سب کرتے تھے۔ یوں میرے دونوں جیٹھ اپنے لڑکوں سے میری بیٹیاں بیاہ کر لے گئے۔ عظمت صرف نکاح کے وقت آئے اور رخصتی کے بعد واپس چلے گئے۔ لڑکیاں گھروں کی ہو گئیں، احمد اور انعام رہ گئے۔ انعام کی بھی نوکری لگ گئی، میرے دکھ دور ہو گئے۔ اب لڑکوں کو بھی باپ کی چاہ نہ رہی، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ امی نہ ہی وہ آئیں تو اچھا ہے، ایسے بے وفا باپ سے ہم کو کوئی ناتا نہیں رکھنا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں دونوں بیٹوں کی شادیوں کا سوچ ہی رہی تھی کہ انہی دنوں میرے جیٹھ آئے اور انہوں نے عظمت کی بیماری کی خبر دی۔ انہوں نے بتایا کہ عظمت کافی بیمار ہے کیونکہ ان کو کینسر ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، چاہا کہ ان کی عیادت کو جاؤں، لیکن دونوں لڑکے آڑے آ گئے۔ کہنے لگے، امی جان، جب انہوں نے آپ کی پرواہ نہیں کی تو اب آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے سمجھایا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور کینسر جان لیوا مرض ہے، ایسے وقت ہم کو انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ تنہا کب ہیں؟ ان کی دوسری بیوی ان کے ساتھ ہیں، وہ مزے سے ہمارے گھر پر قابض ہے اور ہم ان کو پوچھنے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ماما۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ایسے نہیں سوچتے بیٹا، دنیا فانی ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا۔ بہرحال بہت سمجھا بجھا کر میں نے بچوں کو تیار کیا اور ہم عظمت کو دیکھنے پہنچ گئے۔ وہ بستر پر دراز تھے، اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، نکاہت سے بھول بھی نہ سکتے تھے۔ ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
جیسے وہ بھی ہم سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مجھے اشارے سے پاس بلایا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ بہت نحیف آواز میں کہا کہ تم یہیں رہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ بچے بھی ان کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ ان کی بیگم یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان سے برداشت نہ ہوا تو وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس لوٹیں تو گھر جانے کو تیار تھیں اور کہا کہ اب تک میں ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی رہی ہوں، اب تم ان کے پاس رہ کر دیکھو کہ مریض کی خدمت کتنے جان جوکھوں کا کام ہے۔ ذرا تم بھی خدمت کرو، یہ تمہارا بھی تو شوہر ہے۔ پھر عظمت سے مخاطب ہو کر بولی کہ کینسر کے مریض دنیا سے بہت جلدی نہیں جاتے اور میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا 2-4 دن کے لیے میکے جا رہی ہوں، تب تک تمہاری بڑی بیگم تمہاری دیکھ بھال کر لیں گی۔ عظمت نے بے بسی سے عرفہ کی طرف دیکھا، جیسے ان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا، عرفہ بیگم آپ جائیں، ہم ان کی خدمت اور دیکھ بھال کر لیں گے اور جب تک جی چاہے آرام سے رہیں اور میکے میں رہیں۔ عرفہ نے مجھے غصے سے دیکھا اور چلی گئی۔ عظمت کی میں نے دل و جان سے دن رات خدمت کی۔ روز 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی اور یہ دعا بھی کرتی کہ اے رب العزت ان کی تکلیف کو کم کر دے اور ان کو آرام و سکون عطا کر۔ ایک دن انہوں نے اشارے سے احمد کو بلا کر کہا کہ فلاں جگہ دفتر ہے اور وہاں سے میرے وکیل کو لے آؤ۔ اس نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ وکیل صاحب آ گئے تو میرے سرتاج نے کہا کہ جو وصیت میں پہلے لکھوا چکا ہوں اسے روک دو اور اب نئی وصیت لکھو۔ پہلی وصیت میں انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اور بینک بیلنس اپنی دوسری بیگم کے نام کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ بے اولاد ہے، اسے تحفظ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اب انہوں نے وصیت کو تبدیل کروا دیا کہ شرعی طور پر میرے ہر وارث کو میری جائیداد اور جمع پونجی سے اس کا حصہ دیا جائے۔ یوں عرفہ بیگم اکیلی شوہر کی جائیداد کی وارث ہونے سے رہ گئیں اور وارثوں کی عظمت کی وفات کے بعد ان کا جائز حق مل گیا، جبکہ عرفہ کو اتنا ہی ملا جس قدر ان کا شرعی حصہ بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان دکھ سکھ کے وقت میں ہوتی ہے۔ سکھ کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اصل دوست وہی ہوتا ہے جو دکھ کے دنوں میں ساتھ دے۔ عرفہ نے سکھ کے دنوں میں تو عظمت کو اپنائے رکھا، لیکن جب ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا تو وہ انہیں میرے حوالے کر کے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کینسر کا مریض ہے، جانے کب مرے، لیکن مجھے اپنے خاوند سے بہت پیار تھا، اسی لیے میں نے صرف یہ سوچا کہ ان کی تکلیف میں کام آؤں اور دکھ کے دنوں میں ان کے ساتھ رہوں تاکہ ان کو دکھ کا احساس کم ہو، ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس کو زندگی دے، شفا دے، آرام و مصائب سے ہمیشہ کے لیے نجات دے یا اپنے پاس بلا لے۔ خالق نے میرے جیون ساتھی کو بھی اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ وفا ہمیشہ وفادار سے ملتی ہے، جو محض طمع کے لیے ساتھ لیتے ہیں وہ زندگی کے اصل ساتھی نہیں ہوتے۔ کاش میرے میاں اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے تو نہ میرے بچوں کو باپ کی کمی کا احساس عمر بھر رہتا، جو ہوتے ہوئے بھی ان کی ہر ذمہ داری سے بری تھے۔ یہ میری اچھی تربیت تھی کہ ان کے آخری وقت میں نہ صرف انہوں نے اپنے باپ کو سنبھالا، بلکہ باپ کی شفقت جس کو وہ تمام بچپن اور جوانی ترستے رہے، وہ بھی میرے بچوں کے نصیب میں آئی۔